أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صدق اللہ العظیم. محترم و مکرم و معزز طلباء اور دیگر ہمارے معزز ساتھی، اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں اللہ پاک کی ایسی ہے، اللہ پاک کی عطا کردہ، جس کے متعلق اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں. وہ دو نعمتیں کون سی ہے؟ اس میں سے ایک نعمت فرمایا الصحہ، صحت یعنی تندرستی کی نعمت ہے، والفراغ، اور اس میں سے دوسری نعمت وہ فراغت کی نعمت ہے. تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ دو نعمتیں جتنی قیمتی ہے، جتنی اہم ہے، اتنا ہی اس نعمت سے متعلق ہم آج غفلت کا اور ناشکری کا شکار ہیں. اور ایک اور روایت مبارکہ میں بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اغتنم خمسا قبل خمس. پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو. ان پانچ چیزوں میں سے ایک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: وفراغک قبل شغلک. اپنی فراغت کو، اپنی مصروفیت مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو، غنیمت جانو. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے وقت.
آج ہمیں فرصت کا میسر آنا، وقت کا میسر آنا، یہ اللہ پاک کی عطا کردہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس دنیا میں کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے وقت کو قیمتی بنا لے، اپنے وقت کو صحیح مصرف میں استعمال کر لے، وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم نے اپنے اس عمر عزیز کے قیمتی لمحات کو، اس مختصر زندگی کو بھی ضائع کر دیا اور بیکار کے کاموں میں لگا دیا تو یاد رکھیں پھر پچھتاوے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے ایمان کی خوبصورتی میں سے یہ علامت ہے کہ یہ لایعنی چیزوں کو، لایعنی بیکار کاموں کو ترک کر دے۔ تو ہم میں سے ہر ساتھی، اس مجمع میں اکثر ہمارے طلبہ ساتھی ہیں، محلے کے دوسرے ساتھی بھی ہیں، اسی طریقے سے عوام الناس بھی ہیں، تو ہر انسان چاہے وہ طالب علمی سے وابستہ ہے، چاہے وہ اپنی عملی زندگی سے وابستہ ہے، کام، کاروبار، تجارت، کوئی بھی مصروفیت ہے، یہ وقت ہر ایک کے لیے یکساں طور پر قیمت رکھتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں جو انسان تجارت کی لائن سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ اپنے اوقات کا اور اپنے تجارتی معاملات کا کس قدر خیال رکھتا ہے، اور ہماری تجارت کی اصطلاح میں جو کم منافع ہوتا ہے اس کو بھی نقصان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس پر ہمارے بزرگوں نے بطور لطیفے کے ایک واقعہ بھی لکھا کہ ہندوستان میں ایک دکاندار تھے، تاجر تھے، مختلف قسم کی چیزیں فروخت کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہندو بنیے ہوتے تھے اور ان کی تجارت اور لین دین یہ بڑا معروف اور مشہور تھا، ایک ایک پائی کا حساب رکھنا۔ تو وہ ہندو بنیا جو تھا وہ مختلف قسم کے چیزیں فروخت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے اپنی دکان سے کسی ضروری کام سے جانا پڑا تو اپنے بیٹے کو سمجھانے لگا کہ فلاں چیز اتنے کی ہے، فلاں چیز اتنے کی ہے، اور قریب میں 2 بوتلیں رکھی ہوئی تھی شربت کی۔ تو اس کو کہا کہ بیٹا یہ 2 بوتلیں ہیں لیکن ان دونوں کی قیمت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ایک بوتل جو ہے دیکھنے میں ایک جیسی ہے لیکن ایک کی قیمت جو ہے 2 روپے ہے، دوسری کی قیمت 200 روپے ہے۔ تو اگر اس کا کوئی خریدار آ جائے تو اس بات کا دھیان رکھنا کہ یہ فلاں والی بوتل 200 روپے کی ہے، اس کو 200 روپے میں فروخت کرنا ہے، اور جو دوسری ہے اس کو 2 روپے میں فروخت کرنا ہے۔ وہ کچھ غبی سا تھا بیٹا، تو جب باپ چلا گیا وہ بار بار اسی شش و پنج میں لگا رہا، بھئی یہ 200 والی، یہ 2 روپے والی، یہ 2 روپے والی، یہ 200 روپے والی، بار بار اپنے ذہن میں ایک چیز کو بٹھانے لگا۔ اور انسان جب بہت زیادہ ایک چیز کے متعلق ذہنی تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے اکثر اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو کوئی خریدار آ گیا اور اس نے فروخت کر دی۔ بعد میں جب اس کا والد آیا، پوچھا بھئی کیا ہوا، کیا کیا چیز فروخت ہوئی؟ پھر اس بوتلوں کا پوچھا، اس نے کہا اس میں سے ایک فروخت ہو گئی ہے۔ کون سی والی ہوئی؟ یہ فلاں والی۔ کتنے میں فروخت کی؟ 2 روپے میں۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور کہا کہ کمبخت، یہ تو 200 روپے والی تھی، تم نے 200 روپے والی بوتل 2 روپے میں فروخت کر دی، تم نے تو مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، پریشان ہو گیا۔ اور بیٹا بہت زیادہ پریشان ہو گیا ایک دم کہ بھئی یہ میں نے تو بڑا نقصان کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ بہرحال شام ہوئی اور بیٹا اسی طرح پریشان، رات کو گھر آئے، بیٹا بھی کھانا بھی نہیں کھا رہا،
غم کے اندر مبتلا ہے کہ میں نے اپنے والد کو بڑا نقصان آج پہنچا دیا۔ بہرحال باپ نے جب دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ اس نے اثر لے لیا اور بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے، تو اس نے کہا بہرحال زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو 200 روپے والی 2 روپے میں فروخت کی ہے، 6 پیسے پھر بھی منافع ہوا ہے، جیب سے کچھ نہیں گیا، جیب سے کچھ نہیں گیا، 6 پیسے پھر بھی اس میں منافع کے ہیں۔ تو میں صرف اس واقعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کاروبار کی جو باریکی ہے اور یہ معاملات اس طرح ہیں، لیکن اگر ہم غور کر لیں یہ وقت کی جو نعمت ہے یہ تو روپے پیسے اور سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور ہم سب سے زیادہ بے دردی سے اسی وقت کو خرچ کرتے ہیں۔ وقت کو ہم بے دردی سے آج خرچ کر رہے ہیں۔ کسی دوست کے ساتھ گپ شپ کے لیے بیٹھ گئے، گھنٹے 2 گھنٹے نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا، موبائل ہاتھ میں لے لیا، 3 4 گھنٹے نکل گئے پتہ نہیں چلا، رات کے 1:30 2 بج گئے، 3 بج گئے، اور اپنا وقت ہم اس میں گنوا رہے ہیں۔ آج یہ اوقات زندگی، یہ فرصت کے لمحات یاد رکھیں بہت قیمتی ہے، اور خاص طور پر پھر چونکہ ہم سب طلبہ ہیں تقریباً، تو یاد رکھیں کہ ہمارا اور آپ کا یہ وقت بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اگر یہ طالب علمی کا وقت ہم نے ضائع کیا، لایعنی کاموں میں، بیکار کے کاموں میں، بے مقصد کاموں میں صرف کر دیا، خرچ کر دیا، تو یاد رکھیں پھر کبھی یہ وقت لوٹ کر آنے والا نہیں ہے، پھر پچھتانے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنے اس وقت کی یاد رکھیں، اس کی قدر کر لیں، اور ان اوقات کو اپنے قیمتی کاموں میں صرف کر لیں، خرچ کر لیں۔ تابعین کا مشہور قول ہے، بلکہ بزرگوں کا قول ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں جنہوں نے تابعین کا زمانہ پایا ان کو تبع تابعین کہا جاتا ہے، تو کسی تبع تابعی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا جو اوقات کو تول کر خرچ کرتے تھے، اپنے اوقات زندگی کو تول کر خرچ کرتے رہے۔ جیسے دکاندار ہوتا ہے نا، کوئی چیز تول کر بیچتا ہے تو وہ کتنا خیال رکھتا ہے ترازو کا، تولنے میں بھی کوئی چیز زیادہ نہیں چلی جائے، زیادہ نہیں آ جائے، ظاہری بات ہے ناانصافی میں آ جائے گا، عدل کے خلاف ہے۔ تو ایسے لوگوں کا، تابعین کا ہم نے زمانہ پایا جو اپنے اوقات زندگی کو بھی تول کر خرچ کرتے تھے، یعنی ایک معمولات زندگی کی ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی بالفاظ دیگر۔ تول کر خرچ کرنے کا مطلب یہ، آج تو ہمارے نزدیک وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے نا، جس کام میں چاہا صرف کیا، جتنے گھنٹے چاہے صرف کیے۔ آج کے طالب علم کو وقت کی قدر و قیمت کا قطعی احساس نہیں ہے، آج ہم اس چیز کا احساس نہیں رکھتے۔ لیکن کامیاب انسان وہی ہے جو اپنے اوقات کو قیمتی سمجھ لے، ضائع ہونے سے بچا لے۔ اور ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے لکھا ہے کہ وقت کو قیمتی بنانے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے اور سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی کو نظم الاوقات کے مطابق گزارے، بد نظمی کے ساتھ نہیں، بے نظمی والی زندگی نہ ہو کہ میرا کوئی معمول ہی نہیں ہے، صبح کس وقت اٹھنا ہے، اٹھ کر کیا کرنا ہے، آگے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، یا اگر مقصد ہے تو میں نے اس کے لیے کوئی وقت ہی طے نہیں کیا، جب دل چاہا اٹھوں گا، جب دل چاہا اپنے مدرسے جاؤں، جب دل چاہا اپنی دکان پہ، کاروبار پہ جاؤں، پھر جب دل چاہا رات کو سوؤں گا، کسی چیز کا وقت ہی طے نہیں ہے۔ تو یہ زندگی جو ہوتی ہے یہ نظم و ضبط والی نہیں ہوتی، اور جو انسان بھی نظم و ضبط کا عادی نہ ہو، نظم الاوقات کا عادی نہ ہو، تو وہ اپنے اوقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس کا طریقہ اور ترتیب یہ ہے کہ نظم الاوقات مقرر کیے جائیں۔ آپ اپنے اکابرین بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں، بلکہ سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ حضرات نے سیرت پڑھی ہے، یہاں پر پروجیکٹر کے ذریعے سے بھی سنی ہے اکثر طلبہ نے، تو سیرت سے، سیرت طیبہ سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، اس میں سے ایک بڑا سبق ہمیں
نظم و ضبط والی زندگی کا بھی ملتا ہے۔ آپ حضرات سنتے تھے نا ہر کلاس کے بعد تقریباً کہ بھئی آج کے سیرت کے سبق سے ہمیں کتنی باتیں پتہ چلے، فلاں بات فلاں بات فلاں بات۔ تو اس میں سے ایک اہم ترین بات جو اخذ کرنے کے قابل ہے، بلکہ سیرت کی ہر بات اپنی زندگی میں شامل کرنے کے قابل اور ضروری ہے، ہر بات۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو معمولات ہیں، جو ترتیب، تو سیرت سے ہمیں ایک بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ منظم تھی، بے نظمی والی زندگی آپ علیہ السلام نے نہیں گزاری۔ اسی طرح صحابہ اکرام کی ابھی تاریخ شروع ہوئی ہے اور ابھی آپ سنیں گے، اور اس کے بعد اسوہ حسنہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دن رات کے معمولات آپ کے سامنے آئے نا، تو دیکھیے ایک نظم و ضبط والی زندگی۔ اور میں عرض کر رہا تھا اپنے اکابرین مشائخ بزرگوں کے سوانحات کا، حالات کا آپ مطالعہ کریں یا جو کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ جو عطا فرمایا، اس میں بہت بڑا کردار اور عمل ان کی منظم زندگی کا تھا۔ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ واقعہ عرض کرتا ہوں، حکیم الامت مجدد الملہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا روزانہ کا صبح سے لے کر رات تک کا ایک نظم الاوقات بنایا تھا، اور پھر اپنے اس نظم الاوقات کے بہت سخت پابند تھے۔ اور حضرت ہی فرماتے ہیں کہ بھئی نظم الاوقات بنانا کافی نہیں ہے، بلکہ پھر اس نظم الاوقات پر پابندی سے کاربند رہنا یہ اصل کمال ہے، کہ کچھ بھی ہو جائے، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، میرا جو معمول اس وقت ہے وہ نہیں چھوٹے۔ جو انسان اس چیز کو مقصد بنا لے اور اس کا پابند ہو جائے، یاد رکھے وہ کامیاب ہو گیا۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے نظم الاوقات کے معمولات کے بہت سخت پابند تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یعنی میرا جو وقت تھا وہ تصنیف و تالیف کے لیے میں نے رکھا تھا، دن میں ایک خاص وقت۔ اتفاق سے فرماتے ہیں میرے استاذ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تشریف لے آئے، اور حضرت کی تشریف آوری بہت کم ہوتی تھی، بہت کم۔ تو حضرت تشریف لائے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ آج حضرت استاد صاحب تشریف لائے ہیں۔ حضرت تشریف لائے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا، تو مستند واقعہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اکرام میں جو کھانے کا انتظام کیا، 52 قسم کے کھانے بنائے۔ ایک استاذ کے آنے کی خوشی، ایک اکرام، ایک اعزاز۔ اور جیسے بطور لطیفے کہ یہ جملہ بھی مشہور ہے کہ کھانے پر بیٹھے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت تھانوی ان کے شاگرد تھے، کہ مولوی اشرف علی اتنا تکلف تم نے کیا، اس اتنے تکلف کی کیا علت ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت اس تکلف کی علت آپ کے آمد کی قلت ہے۔ اہل علم تھے بہرحال سب۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میرا وقت آیا درمیان میں حضرت کی خدمت میں حاضر تھا، اور ظاہری بات ہے اتنے بڑے استاذ، اتنے بڑے انسان تشریف لائے، تو اس دوران میرے تصنیف و تالیف کے لیے جو وقت تھا اس کا وقت آ گیا۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حضرت استاد صاحب کی مجلس کو کیسے چھوڑ دوں، اتنی قیمتی مجلس، اتنی قیمتی صحبت۔ دل میں بے چینی کی کیفیت پیدا ہو گئی، لیکن بالآخر دل میں ہے کہ جو معمول ہے اس کو ترک کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ وقت کے لیے جا کر اپنا معمول پورا کر لوں، جو میرے تصنیف و تالیف کا معمول ہے۔ حضرت نے خوشی سے فرمایا جائیے بالکل۔ تو میں گیا، لیکن کچھ تھوڑا بہت لکھا، لیکن دل نہیں لگا، چونکہ حضرت استاد صاحب تشریف لائے تھے اور ان کی مجلس سے جدا ہونے کو دل نہیں چاہتا تھا، تو بس 1-2 سطریں لکھی، واپس آ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ اتنی جلدی واپس آ گئے؟ میں نے کہا حضرت بس معمول پورا کرنا تھا،
آپ کی مجلس سے جدائی کی گوارا نہیں تھی، بس ذرا تھوڑا سا ایک لکھ لیا اور واپس حاضر ہو گیا۔ اس قصے کے عرض کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ نظم الاوقات کی پابندی۔ تو آج ہم بناتے تو بہت ہیں بہت دفعہ کہ بھئی میں اس وقت یہ کروں گا، اس وقت یہ، 2 دن عمل کیا اور پھر جو ہے کوئی درمیان میں بات آ گئی اور میں نے اپنا سارا نظم الاوقات درہم برہم کر دیا۔ تو یاد رکھیں اس طریقے سے پھر کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ سب سے بنیادی چیز جو میں نے عرض کی وہ تو یہ ہے کہ نظم الاوقات بنانا ہے، اور پھر بحیثیت طالب علم کے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کچھ کامیابی چاہتا ہے تو آپ کو اپنا پورا دن رات کا نظم الاوقات بنانا ہوگا، طے کرنا ہوگا۔ بھئی صبح اتنے بجے اٹھنا ہے، یہ معمولات کرنے ہیں فجر سے قبل، پھر فجر کے بعد میرے یہ معمولات، تلاوت کے لیے یہ وقت ہے، ذکر اذکار تسبیحات کے لیے اتنا وقت ہے، پھر اس وقت مدرسے آنا ہے، چھٹی میں واپس جا کر کھانا کھانا، ظہر کی نماز پڑھنا، پھر کچھ دیر آرام کرنا ہے، پھر اٹھ کر اپنا تھوڑا مطالعہ، جو بھی معمولات ہیں یہ میں اسے عرض کر رہا ہوں۔ عصر کے بعد بہتر یہ ہے کہ تھوڑی سی تفریح ہو جائے، کھیل ہو جائے، کچھ صحت مند، مغرب کے بعد تکرار مطالعہ، عشاء کے بعد جلدی کھانا کھا لیں، پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، اور موسم کے اعتبار سے اپنے اچھے طریقے سے خوب مطالعہ کر کے پھر رات کو وقت پر سونا۔ تو یہ نظم الاوقات جب بنایا پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ آپ چلے بھئی آج تو میں نے یہ وقت مطالعے کے لیے رکھا ہے یا ہے یہ تکرار کا وقت، لیکن آج جو ہے مجھے بازار جانا پڑ رہا ہے، گھر والوں نے کہا ہمارے ساتھ چلو بھئی بازار جانا ہے، بھئی رشتہ داروں میں فوتگی ہو گئی، چلو بھئی میں چلے جاتا ہوں۔ آج ہم اس چیز کی زیادہ شوقین ہیں، ادھر ادھر کے جتنے کام ہو بڑے موجود ہیں، آپ کا جانا اگر کہیں ضروری نہیں ہے تو آپ وہ عمل نہیں کریں، آپ چھوڑ دیں۔ ہاں اگر جانا ناگزیر ضروری ہے وہ الگ بات ہے۔ یا پھر دوست نے کہا چلو بھئی چلتے ہیں ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑی باتیں کر لیں گے، گپ شپ، 1 گھنٹہ اس میں لگا دیا، تو اس طرح پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو طالب علم یاد رکھے کامیابی چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو نظم الاوقات بنانا بھی ہوگا، اس پر عمل کرنا بھی ہوگا۔ دوسری بات، جیسے حدیث مبارکہ میں آیا نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی کاموں سے بچنا، بیکار کاموں سے بچنا۔ آج سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے ہے کہ ہم اگر اپنا وقت صرف بھی کریں گے تو ایسے کام میں کہ جس کا نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی، لا یعنی کہتے ہی اس کو ہے نا۔ دیکھیں کاموں کی تو 3 قسمیں ہیں، ایک کام وہ جو باعث ثواب ہوں گے، نیکی کا ہوگا، اچھا عمل ہوگا، سمجھ میں آ رہی ہے۔ دوسرا کام وہ ہے جو گناہ ہے، برائی ہے، منکر ہے، وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ تیسرے قسم کے کام وہ ہیں جس میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، نہ فائدہ ہے نہ نقصان البتہ ہے دنیاوی اعتبار سے۔ لا یعنی کام اس کو کہتے ہیں، بیکار کام۔ مثال کے طور پہ آپ موبائل میں کوئی گیم میں لگ گئے اور گھنٹوں اس میں لگا دیے، اسکور بڑھانا ہے، اتنا اسکور میں نے کر لیا، میں اس میں جیت گیا، لوڈو میں لگ گئے، اس طرح کے بیکار کام۔ اب یہ وہ عمل، یا پھر ایسی بیکار کی گفتگو آپس کی جیسے گپ شپ ہوتی ہے نا، گھنٹہ 2 گھنٹے، یہ سب لا یعنی کے اندر داخل ہے۔ تو لا یعنی امور سے بچنے کا طالب علم کو بہت زیادہ اہتمام کرنا ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ملفوظات میں یہ بات لکھی کہ لا یعنی سے اجتناب۔ یہ لا یعنی ہے، چلو بھئی ہم بازار چلے گئے، خریدنا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ چیز دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، تماشے دیکھ رہے ہیں، پھر 1 گھنٹے 2 گھنٹے بازار میں گزار کے واپس آئیں، تو یہ سب لا یعنی ہے۔ طالب علم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی، ہر انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور یاد رکھیں یہ وقت بڑا بے رحم ہے، یہ گزر رہا ہے، اس نے گزر جانا ہے۔ آج اگر کوئی یہ سوچتا ہے نا کہ بھئی ابھی چلیں اولیٰ میں محنت نہیں، ثانیہ میں کر لوں گا، ثانیہ والا سوچتا ہے ثالثہ میں کر لوں گا، بعض کہتے ہیں دورے میں دیکھ لیں گے، تو یاد رکھیں بہت بڑے دھوکے میں آپ پڑے ہوئے ہیں، اور تب آنکھیں کھلیں گی جب عملی زندگی میں قدم رکھ لیں گے۔ معاشرہ بہت بے رحم ہے، وقت ضائع کر لیا معاشرہ قبول نہیں کرے گا، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جو اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتا ہے، چاہے اب دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں نا،
کہ جو اپنے اس فیلڈ پر محنت کرتا ہے دنیاوی زندگی میں بھی یا دنیاوی علوم کے اعتبار سے بھی وہی انسان کامیاب ہوتا ہے. یہ جتنے ہمارے سائنسدان ہیں، کامیاب سائنسدان، کامیاب ڈاکٹر، کامیاب انجینئر، تاجر اور اسی طریقے سے جو اکانومی کے ماہر ہیں، اگر آپ سب کی سوانحات پڑھ لیں، آپ بیتیاں پڑھ لیں، انٹرویوز پڑھ لیں، سب میں آپ کو یہ بات یکساں ملے گی. ہر ایک یہ کہے گا میں نے وقت ضائع نہیں کیا. بڑے علماء ہیں، کامیاب علماء، جید محدثین، مفسرین، سب کی زندگیوں میں آپ کو یہ نقطہ ملے گا. دنیاوی علوم کے اعتبار سے اور دینی علوم کے اعتبار سے ہر کامیاب انسان کی زندگی میں آپ کو ایک بات مشترک ملے گی، اور وہ مشترک بات یہ ہوگی کہ وہ کہے گا میں نے اپنے وقت کو قیمتی بنایا، ضائع نہیں کیا. تو بس آپ تمام ساتھیوں سے درخواست اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خود بھی پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، پھر آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں. یہ سال کا چونکہ آغاز بھی ہے، اس بات کو آج کرنے کا مقصد اور مناسبت یہ بھی ہے آج کی مجلس سے کہ یہ ہمارے طلباء کے تعلیمی سال کا آغاز ہے، اور آغاز سے ہی جو انسان ایک ترتیب پر، نظم پر چلتا ہے، اس کا پورا سال بہترین گزرتا ہے. اور سال کے شروع سے اگر بے نظمی ہوئی، بے ترتیبی ہوئی، ترتیب کے مطابق نہیں چلے تو یاد رکھیں کہ پورا سال ضائع چلے جاتا ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، ایک ایک لمحے کو ترتیب کے مطابق خرچ کریں، خوب محنت کریں، یکسوئی کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، بیکار کے کاموں سے، لا یعنی کاموں سے، موبائل سے، دوستیوں سے، فضول مشغولیات سے اجتناب کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، پھر اس کے بعد مراقبہ ہوگا، دعا ہوگی. یہ کارڈ دوبارہ تقسیم کیے جا رہے ہیں. جن طلباء یا ساتھیوں کے پاس نہیں ہے تو وہ آج لے لیں اور اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، اس کو ضائع نہ کریں، اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اور پھر ہر ہفتے والے دن اپنے ساتھ لے کر آئیں، بلکہ روزانہ پڑھیں. ہفتے کے دن تو ہم پڑھتے ہیں اجتماعی، آپ انفرادی بھی ختم خواجگان پڑھیں، اس کی بڑی برکات ہے، اس کی اللہ پاک نے بڑی برکات رکھی ہے. تو ہر طالب علم اس کو اپنی جیبی سائز میں ہے، جیب میں رکھے، ہر ساتھی اپنی جیب میں رکھے، اور اس کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، اور ہفتے کی مجلس میں بھی ساتھ لے کر آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ومع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات.
7 مرتبہ پڑھے اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین،
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں ان کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام مشائخ کو، اپنے تمام بزرگوں کو، اپنے تمام اساتذہ کو، والدین کو، اعزاء اقربا کو، پوری امت مسلمہ کو، خصوصاً اپنے والدین کو، اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خصوصاً اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اب کچھ مختصر وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے۔ تمام ساتھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، اپنے خیالات کو یکسو کر لیں اور اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات اتر رہے ہیں، میرے دل پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے۔ محشر میں منہ دکھائیں گے
کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی ہیں گناہ کیے ہیں اللہ توبہ تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کی محنتوں کو قبول فرما لے، پڑھنے والی ایک ایک طالبہ کی محنت کو قبول فرما لے، باقی جتنے عوامی سلسلے دوسرے سلسلے چل رہے ہیں تمام سلسلوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہیں روحانی بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔